پہلے میں ہاشمی میاں کی نقل مارتا تھا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، سنیں وہ جیسے تقریر کرتے نا غیر اللہ کچھ نہ شرک بدعت، آخر یہ غیر اللہ کون ہے بھائی؟ مائک اللہ نہیں، پہلے میں ان کی نقل مارتا تھا، لیکن اسماء ثلاثہ اہل محبتی وعارفہم، جو مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو پہچانتا ہوں، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں درود شریف پڑھیں، آپ سے آپ کی نبی کی پہچان ہو جائے۔ درود شریف پڑھیں زور سے آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائمۃ ابدا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا دیکھیں جو وقت مجھے دیا گیا انشاءاللہ میں مکمل اسی پر اپنی بات کروں گا انشاءاللہ، اور وقت کا مناظر اہل سنت خطیب لاجواب، ان کے زبان میں جو سلاست ہے واقعی میں حضور مفتی اختر حسین علیوی صاحب نے جو اپنی زندگی سے لوگوں کا رویہ بدلنا چاہا ایسا رویہ بدلا ہے، جمدہ شاہی میں رہنے کے باوجود آج دیکھ لیں شہر بستی کو اتنا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جس صاحب پر آپ بیٹھے ہیں، جن کے نام سے بیٹھے ہیں، جن کو خطیب البراہین کہتے ہیں، یا تو وہ ایسی شخصیت تھی جو ضلع بستی کو عروج لائی تھی، یا تو ایک ذات ایسی پیدا ہو رہی ہے جس کو مفتی اختر حسین علیوی کہتے ہیں، اس نے بھی واقعی میں ایسا کام کیا ہے شہر بستی کو آباد نہیں بلکہ نامور بھی کر دیا۔ کیا کہنے ہیں بھائی، کیا مفتی اختر صاحب نے آج ان کی دعوت ہے، واہ ماشاءاللہ، آج ان کی دعوت ہے۔ حضرت ایک بات مجھے یاد آتی ہے، جب میں بچپنے کے عالم میں جب پڑھ رہا تھا، میرے طالب علم کا زمانہ تھا، مفتی اختر حسین علیوی صاحب بھیمنڈی میں گئے تھے تقریر کرنے کے لیے، مولانا فخر الدین اچمدی صاحب تھے، مفتی محبوب رضا مصباحی صاحب تھے، جو میرے استاد یا دیگر لوگ تھے، انہوں نے کہا آپ 10 منٹ جائیے تقریر کریے گا۔ میں تقریر کر آیا تو میری عادت پہلے کیا تھی بتاؤں، مفتی اختر صاحب نے ایک ہم کو جملہ دیا، کہنے لگے بابو ساری زندگی تقریر کرتے رہو گے، دوسروں کا نائب سے نام سے پہچانے جاؤ گے، کوئی اپنی شناخت بناؤ۔ مفتی صاحب نے ایسی رہنمائی کی، الحمدللہ ایسی تقریر تو میں کرتا ہوں، زمانہ کہتا ہے عمر کیا ہے بات کیا کیا کرتا ہے۔ یہ مفتی صاحب کی دین ہے، ورنہ یہ میرا کمال نہیں، ورنہ میں تو نقل مارتا تھا دوسروں کی۔ آپ لفظ شریف سمجھتے ہیں جن سے حضور صوفی نظام الدین صاحب مرید ہیں، میں وہاں سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور مفتی اعظم ہند کن کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو حضور مفتی اعظم ہند۔ حضرت ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، حضور مفتی اعظم ہند رات کی ٹرین ہے، بریلی شریف آنا ہے، اجمیر شریف سے بریلی شریف آنا ہے۔ ہمارے ہاں شریفوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے ہاں شریفوں کی کمی نہیں ہے، ہم اجمیر شریف کہتے ہیں، بریلی شریف کہتے ہیں، کلیر شریف کہتے ہیں، بغداد شریف کہتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب مل گئے، کہنے لگا حضرت آپ لوگ جس کو پاتے اس کو شریف بنا دیتے ہو۔ ہم نے کہا بھائی تم کو کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے تم لوگ جس کو پاتے ہو اس کو شریف بنا دیتے ہو۔ ہم نے کہا آخر تمہارے ہاں کتنے شریف ہیں؟ کہنے لگا ہمارے ہاں 2 ہی شریف ہے، یا تو مکہ شریف ہے یا تو مدینہ شریف ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، وہ ٹنگا پیجامہ والا تھا، اس کو شریف سے چڑ تھا۔ تب پھر میں نے کہا جب تیرے ہاں 2 ہی شریف ہے، تب پھر کچھ دیر بعد بیٹھے تھے میرے دوست جب چائے لے کر آئے، میں نے کہا اس کمینے کو بھی ایک چائے دے دے۔ کہنے لگا مولانا کدھر سے کمینہ دکھتا ہوں، کدھر سے نالائق دکھتا ہوں، کدھر سے میں آپ کو کمینہ دکھتا ہوں؟ آپ نے مجھے کمینہ کیوں کہا؟ میں نے کہا مولانا صاحب یہ میں نے نہیں کہا، تم نے خود کہا ہماری نظر میں 2 ہی شریف ہے، یا تو مکہ شریف ہے یا تو مدینہ شریف ہے۔ تو میں نے تم کو دیکھا، نہ تم مکہ ہو نہ مدینہ ہو، تو پتا چلا تم کمینہ ہو۔ اگر جملہ سمجھ گئے تو ذہن کو ٹٹولے، نہ تم مکہ ہو نہ مدینہ ہو تو پتا چلا تم کمینہ ہو۔ حضور کے بزرگان دین کے شہروں سے جس کو چڑی ہوئی وہ کمینہ تک بن گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے، زور سے کہہ دیں آمین۔ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں
حضرت اگر آپ کی اجازت تو میں پھر سے جگا دوں. جی جی بے شک. جاگو گے آپ لوگ؟ اب میرا بھی کام ابھی دیکھیں حضور مفتی اختر حسین صاحب آئیں گے انشاءاللہ. تو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے لیے بیٹھ گیا ہوں، ورنہ میں اسی گاؤں میں اب رہنے لگا ہوں. اکثر و پیشتر آتے جاتے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ہم زیادہ خطاب نہیں کریں، کبھی کبھی جمعہ میں بھی کھڑے ہو جاتا ہوں. تو آپ سے لمبی لمبی بات نہیں کرنی ہے. اصل مسئلہ آج بات جو کرنی ہے وہ حضور مفتی اختر صاحب کو کرنی ہے. کہنا یہ چاہ رہا تھا حضور مفتی آدم ہند ہے، رات کی ٹرین ہے، سفر کر رہے ہیں، 72واں نمبر پر حضور مفتی اعظم ہند ہیں، 71واں نمبر پر ایک پنڈت اچانک آ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. اب کیا کر رہا آپ جانتے ہیں؟ حضور مفتی اعظم ہند کے اور دیگر پسنجروں کو چیک کر رہا ہے. اس کے کان میں ایک آواز آ رہی ہے، ایک صدا آ رہی ہے، ایک گونج آ رہی ہے. حضور مفتی اعظم ہند آرام کر رہے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے اب سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند ہے، آرام کر رہے ہیں، رات کی ٹرین ہے. اب وہ پنڈت کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. 70 پسنجروں کو چیک کرنے کے بعد لیکن آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کہاں سے رہی ہے. اس کے کان میں ایک آواز آ رہی ہے، ایک صدا آ رہی ہے. وہ کیا صدا ہے آپ جانتے ہیں؟ وہ لا الہ الا اللہ کی صدا ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا ہے. وہی آواز آ رہی ہے. اب رات کی ٹرین ہے، پنڈت سارے پسنجروں کو چیک کر رہا ہے، اپنے کان کو سب کے منہ کے قریب لے کر جا رہا ہے. اب چیک کر رہا ہے آخر پڑھ کون رہا ہے، پڑھ کون رہا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے جب حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچا، اس کے بعد جیسے ہی کان لگانا چاہا حضور مفتی اعظم ہند اس کی کلائی کو پکڑ لیتے ہیں. کہتے ہیں کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تب پھر کہتے ہیں کہاں کے مولانا ہو؟ پنڈت جی جب یہ کہتے ہیں کہاں کے مولانا ہو، حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں میں بریلی کا مولانا ہو. تب پھر پنڈت کہتا ہے تو بریلی کے مولانا ہو، جو بولو گے سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، بتاؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تب پھر حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اگر میں بتاؤں گا تو یقین نہیں کرو گے. تب پھر کہنے لگا آپ بریلی کے مولانا ہے، جو بولیں گے سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یہ کسی کے پسنجر کے پڑھنے کی آواز نہیں ہے، بلکہ ٹرین کی پٹری سے چلنے سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے وہی لا الہ الا اللہ کی صدا ہے، وہی لا الہ الا اللہ کی گونج ہے. تب پھر پنڈت اپنے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا او مولانا مجھے اتنا بے وقوف نہ سمجھنا، اتنا میں ضرور جانتا ہوں جب شیشہ شیشے سے ٹکراتا ہے تو چن چن کی آواز ہوتی ہے، لکڑی لکڑی سے ٹکراتا ہے تو پٹ پٹ کی آواز ہوتی ہے، کانچ کانچ سے ٹکراتا ہے تو چن چن کی آواز ہوتی ہے. لوہے کا چکا ہے، لوہے کی پٹری ہے، لا الہ الا اللہ کا نغمہ بن جائے میں نہیں مانتا. اب رضا کے شیر کو چلا لایا حضور مفتی اعظم ہند اس کی کلائی کو چھوڑ کے اس کے کان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتے ہیں. پنڈت تھر 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 کانپنے لگا، کہنے لگا حضور مفتی اعظم ہند اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگا اگر آپ کہہ رہے ہیں ٹرین کی پٹری سے لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے تو آپ کے دل کے دھڑکنے سے محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، فوراً کلمہ پڑھا. واہ سبحان اللہ، الحمدللہ. انہی کے یہ مرید ہیں حضور صوفی نظام الدین صاحب، اتنی بڑی ذات ہے. آپ جانتے ہیں صوفی ایسے کوئی لقب نہیں ملا کرتا یار، بہت محنتیں کرنی پڑتی ہے. میں نے جو صوفی نظام الدین صاحب کی زندگی میں نے پڑھی نا، ان کی زندگی سے اس سے بڑی کرامت تو میں تو سمجھتا ہوں آپ کو اندر جانے کی ضرورت نہیں. سب سے بڑی کرامت نمایاں ہے کہ حضور مفتی نظام الدین حضور خطیب البراہین صاحب پوری زندگی اللہ تعالیٰ ان کے قبر میں رحمت و نور کی خوب بارشیں عطا فرمائے. آمین آمین. وہ پوری زندگی دیکھیں مرد مجاہد کس طرح ہوا کرتا، اسی طرح وہ کبھی اپنے سر کو اوپر نہیں اٹھاتے تھے. یہ سب کوئی جانتا ہے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم مجھے 2 چیز کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. واقعی میں حضور صوفی نظام الدین حضور خطیب البراہین نے ایسی زندگی گزاری ہے جو نبی نے کہا تھا آنکھوں کی پابندی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت، یہ گارنٹی دو تم کو جنت دلانے کی گارنٹی میں دے. اور واقعی میں حضور صوفی صاحب نے ایسا کیا اور وہی چیزوں پر چلتے رہے. ہم لوگوں کو بھی یہی درس دیتے
کیا درس دیتے رہے؟ اسی چیز کا درس دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے، ورنہ ان کے بچپن کا واقعہ جو کھیت والا حضرت غلطی سے انہوں نے توڑ لیا تھا، جان بوجھ کر نہیں۔ پھر اتنی معافی مانگتے گاؤں کے جو جن کا کھیت تھا، کہتے بیٹا میں نے تو معاف کر دیا، لیکن حضور صوفی صاحب نے ہمارے لیے ایک نصیحت کی۔ آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں ننھی عمر والے، جب چلتے کھیت میں تو کبھی ادھر سے بال توڑتے، کبھی ادھر سے توڑتے، اس کے کھیت میں پھینکتے، اس کے کھیت میں پھینکتے، یہ عادت ہوا کرتی ہے۔ لیکن ہاں یہ عادت بن کیسے رہی ہے؟ جب بچے کو باپ حلال نہیں کھلا رہا ہے، جب بچے کو باپ تھئی سے ڈھنگ کر کے حلال کمائی نہیں کھلا رہا ہے، تب اس طرح معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ مجھے تو جو بتایا گیا تھا، اب سیدھا اس پر آتا ہوں، حلال کمائی کیا ہے، حرام کمائی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، جب اپنے بچوں کے حلال کمائی سے تم اس کی زندگی کی پرورش آنے والی نہیں کرو گے تو اس کی زندگی بھی برباد ہوگی، اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ آپ تو کھیت والے ہیں، اچھے سے جانتے ہیں، جب کھیت میں آدمی کوئی دوائی غلط ڈالتا ہے تو اس کی فصل خراب ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر جس نے اپنے بچے کو حلال لقمہ نہیں کھلایا، حرام کھلایا، تو اس کی نسل خراب ہو سکتی ہے۔ کیا بات ہے بھائی! جس طرح غلط دوائی ڈالنے سے فصل خراب ہو سکتی ہے، اس طرح حلال سے حرام کھلانے سے بچوں کی نسل خراب ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ لوگ حرام کھلاتے ہیں، میں کبھی نہیں کہتا، لیکن جو لوگ کھلاتے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا حلال کمائی کھلائے۔ ایک جملہ سن لیں، میرے آقا حضرت علی شیر خدا، فاتح خیبر، دماد پیمبر، اگر بور ہو رہے تو بتا دے، میں ختم کر دیتا ہوں، سنیں گے؟ زور سے بولے یا رسول اللہ۔ یہ زور سے ہے، مطلب کھانا آپ لوگ نہیں کھائے ہیں، اگر کھانا کھائے ہیں تو طاقت لگا دیں، زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ یہ لوگ کنجوسی کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کمیٹی والے واقعی میں جس طرح شاعر کو بلاتے ہیں، نقیب کو بلاتے ہیں، خطیب کو بلاتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، ایک نعرہ لگانے والے کو بھی بلا لیں، بھاڑے پہ، کیونکہ آپ لوگ نعرہ تو لگاتے نہیں، کنجوسی کر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے آپ کے لیے انتظام کیا، آپ کہیں تو انشاءاللہ ضرور نوجوان ہیں، بولیں گے کہانی، اللہ تعالیٰ فضل و کرم کریں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ ان لوگوں نوجوانوں نے جو محنتیں کی، مشقتیں کی، ابھی آپ حضرت حافظ وقاری عبدالحفیظ نظامی صاحب نے ہم نے خوب اچھا سنا کس طرح ان نوجوانوں نے محنت کی۔ واقعی میں جب حضرت دعوت کسی کو دی جاتی ہے نا تو 3 کوالٹی کے لوگ کھانا کھانے آتے ہیں۔ نوجوانوں اس جملے کو سنیے گا، اپنی ذات پر تھوڑا ٹٹولیے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ سنیے پیارے، 3 طرح کے لوگ کھانا کھانے آتے ہیں۔ ایک بڈھا آتا ہے جو تقریباً 100 سال کا ہوتا ہے، ایک 50 عمر والا آتا ہے، اور ایک 30 سال کا آتا، 25 سال کا آتا ہے۔ 3 طرح کے کھانے کھانے والے آتے ہیں۔ کھانا ایک ہی ہے لیکن ذائقہ بھی ایک ہے۔ کھانے والے کی کوالٹی دیکھ لے، ایک بڈھا آیا، آنے کے بعد دیکھو عمر ہو چکی ہے، اب اسے ذائقہ نہیں ملے گا تو کیا کہے گا؟ وہ یہ بھی کوئی کھانا ہے؟ تب پھر آنے کے بعد 50 سال والا آئے گا، تھوڑا اچھا ہے تھوڑا خراب ہے، تب پھر اس کے بعد 25 سال والا آئے گا، کہے گا کھانا تو بہت ٹیسٹی ہے، کھانا ایک ہی ہے، لیکن اس کا جب مقدار بیان کر رہا ہے، عمر کو پہنچنے والا ٹیسٹ کا پتہ نہیں چلتا، آدھی عمر کو پہنچنے والا اچھا ٹیسٹ پاتا ہے، جب جوان ہوتا ہے اس سے اچھا ٹیسٹ پاتا ہے۔ جملہ ایک ہی ہے، اس کو جیسا لگا اسی طرح تعریف کیا۔ اگر آج آپ مجلس میں بیٹھ کر کے نبی کی باتیں سن رہے ہیں، بزرگ ہو، جوان ہو، بچے ہو، اگر اچھی لگ رہی ہو تو یہ مت سوچنا آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ نبی کا عشق ایسا ہے جو 80 سال کا بوڑھا ہو، 25 سال کا بچہ ہو، اگر بولتا ہے تو نبی کا عشق ایسا بولتا ہے کہ جان مانگو تو جان دیں گے، تو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ یہ ہوگا ہم سے نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ کیا بات بھائی! اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ دیکھیے حضرت ماشاءاللہ، زندہ باد، یا رسول اللہ۔
دیکھیں ماشاءاللہ نوجوان نے واقعی میں اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. آمین. میں کنجوسی میں بھی نہیں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے یار. ورنہ کہو کہ جو نعرہ لگائے اس کے لیے دعا کرو, جو نعرہ نہ لگائے اس کے لیے دعا نہ کرو. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, زور سے کہہ دیں آمین. ہاں حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی سے آپ نے ایک واقعہ سنا, ورنہ میں اگر فہرست کھولوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, ہے نا مولانا ارشاد صاحب. تو اس لیے اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں. دیکھیں آپ کچھ سننے کے موڈ میں زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. ایک اشارتاً مولانا کمیل اشرف صاحب نے اشارتاً ایک بات کہی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں کہہ دوں. مولانا کمیل اشرف صاحب بہت اخلاق کے دھنی آدمی ہیں, بہت اخلاق کے دھنی آدمی ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں, ان کو تو چاہیے آگے آگے بیٹھے, لیکن حضرت کو میں کہا بھی آگے آگے بیٹھے لیکن نہیں بیٹھ رہے ہیں. یہ ان کی خاک ساری ہے, اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ ان سب ایسے علماء کرام کو, جتنے علماء کرام جلوہ بار ہیں, سب کو سلامت رکھے, سب کے عمر دراز عطا فرمائے. زور سے کہہ دو آپ لوگ کنجوسی کاہے کرتے ہیں, آپ کے ٹائم یہ کنجوسی نہیں کرتے, آپ لوگ کنجوسی کر رہے ہیں. اب نے تو میں نعت پڑھی لگی ہوں, اس لیے میں کہتا ہوں زور سے کہہ دیں آمین. ورنہ منہ نعت پڑھے جانی تھا, نعت پڑھے منہ جانی تھی, لیکن منع پڑھی تھا. کاہے کہ وقت پر نظر ہے میری. واہ سنیں. اور ایک بات اور حضرت, کو لوگ جاہل کہتے ہیں, ان کو یہ نہیں آتی, وہ نہیں آتی, وہ نہیں آتی. ابھی ایک گدھا تھا جس کو منور فاروقی کہتے ہیں. گدھا کو منور فاروقی کہتے ہیں. منور فاروقی گدھے سے بھی بدتر ہے وہ, جو علماء کی گستاخی کرتا ہے. کیا کرتا بتا, مولانا کو انگلش نہیں آتی, مولانا کو انگلش نہیں آتی. ابے گدھے سن, انگلش کس کو بولتے ہیں؟ سن اگل کال کھول کر کے. Not disturb my speech, please request you to cooperate you to establishment. Last lal who teach for time. اس کو انگلش نہیں بولتے تو کس کو بولتے ہیں؟ انگلش عیسیٰ ہم بولیں گے نا, علماء عیسیٰ انگلش بولیں گے نا, سب کی بولتی بند ہو جائے گی. بس علماء ایک چیز جانتے ہیں, کچھ بھی سیکھیں گے مذہب اسلام کے جھنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں, اپنی ذات کو نہیں, اپنے آپ کو نہیں, بلکہ ایک ہی چیز کہتے ہیں, یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یہ علماء کا کارنامہ ہوا کرتا اور کچھ نہیں. مولانا کمیل اشرف صاحب سنیں, آپ جو بات کہہ رہے تھے عورتوں کے تعلق سے ایک جملہ ضرور کہیے گا. میں بہت بڑا جملہ ہے, ایک ہی جملے میں بات سمیٹ دیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے ایک جملہ کہا تھا, سن لے. عورت کا ہر رخ تو میں نے پڑھا جنت ہے. ارے بولو یار, آپ کے گھر میں مائیں بہنیں ہیں نا, عورت کا ہر رخ جنت ہے. ارے بولو یار, ورنہ ہم وہ واقعہ بھی جانتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ کیا کہنے, کیا نام, جا رہی تھی نا, کیا حمدہ, اس کے بعد تو پھر کیا جانتے ہیں, کعبہ ان کی وجہ سے ہٹ گیا تھا حضرت, یہ جھکتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو آپ اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں, جی کیا اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں, تو عورتیں سوال کر سکتی ہیں, تم تو مرد ہو, تمہارے لیے کعبہ نہیں ہٹا, ہم عورت ہیں, ہمارے لیے کعبہ ہٹ گیا. ہم تمہارا برتن کیوں مانجے, ہم تمہارا کپڑا کیوں دھوئے, ہم تمہارے بچے کی دیکھ بھال کیوں کریں. اگر یہ علماء اور یہ لوگ جواب نہ دیں تو میں بھی تو مرد ہی ہوں, اب جواب دے دیتا ہوں. وہ حضرت رابعہ بصریہ تھی کون, آپ جانتے ہیں. ایک قدم چلتی تھی, 2 رکعت نماز پڑھتی تھی, ایک قدم چلتی تھی, 2 رکعت نماز پڑھتی تھی. لیکن آج کل کی عورتوں کا عجیب عالم ہے, ایک قدم چلتی ہے, 2 درجن گالی بکتی ہے, ایک قدم چلتی ہے, فلانما ڈھمکوا کو کب بک جاتی ہے, کیا کیا کہہ جاتی ہے, آپ اچھے سے جانتے ہیں. لیکن ہاں عورتوں کے تعلق سے میرے آقا نے ایک جملہ کہا تھا, وہ بھی ہر رخ جنت قرار دیا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ پیدا ہوتی ہے اپنے ماں باپ کو بخشوانے کا ذریعہ بنتی ہے. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جب جوان ہوتی ہے اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو اپنے شوہر کو بخشوانے کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن ہاں جب وہی ماں بنتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس کا مطلب عورت کا ہر رخ جنت ہی جنت ہے. کیا بات ہے, جنت ہی جنت. بعد بھی آپ عورت کی عظمت نہ سمجھیں. جی جی کیا کہنے بھائی. مولانا کمیل اشرف صاحب کا اس طرف اشارہ نہیں تھا. واہ, میں جانتا ہوں, وہ کہتے ہیں عقل مندرا اشارہ کافی ہے, وہ جملہ نہیں تھا بلکہ بے پردگی پر تھا. سنیے اب ایک جملہ سن لیں. ہماری ماں اور بہنیں, ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں, آپ جب بنتر مارتی ہیں نا تو کان کھول کر کے سن لیں معاملہ کیا ہوتا ہے, اچھے سے جانتے ہیں. یہ دیکھیں پیارے, یہی گاؤں ہے, یہی جگہ ہے, ہر جگہ کا یہی عالم ہے. جب کوئی بے پردہ عورت بیٹھ کے
کے روپٹا سر پہ نہیں ہے، برتن مانج رہی ہے، بھائی گزر رہا ہے تب پردہ نہیں کرتی ہے، چچا گزر رہا ہے تب پردہ نہیں گزرتی ہے، تب پردہ نہیں کرتی ہے، بھائی گزر رہا ہے تب پردہ نہیں کرتی ہے، کوئی خاندان کا ایک ایک فرد گزر جائے پردہ تب نہیں کرتی ہے، جیسے ہی کوئی حافظ قرآن قاری قرآن گزر جاتا ہے جیسے ہی یہ پردہ کرنے لگتی ہے۔ اس کا مطلب میرے آقا نے جو جملہ کہا تھا، کیا بات، سبحان اللہ، ماشاء میرے اللہ، آقا نے جو جملہ کہا تھا مردوں سے پردہ، کیا بات ہے، جی جی جی، یہ عورتیں پردہ ان سے نہیں کرتی جو گھر میں رہتی ہے، جی، بھائیوا گزر رہا کوئی پردہ نہیں، باپ گزر رہا کوئی پردہ نہیں، چچا گزر رہا کوئی پردہ نہیں، لیکن ہاں جیسے ہی کوئی حافظ صاحب، کوئی قاری صاحب، کوئی عالم صاحب گزرتے ہیں تیسے ہی پردہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب میرے آقا نے کہا تھا مردوں سے پردہ کرے، عورتوں کے نظر میں مولانا کے علاوہ کوئی مرد ہے، ورنہ پردہ کرتی وہ، اگر مرد ہوتا حضرت تو پردہ کرتی، لیکن نہیں، پردہ تب نہیں کرتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں تمہارا بھائی ہو، تمہارا چچا ہو، خاندان کا کوئی بھی ہو، سب پر آپ کے لیے پردہ فرض ہے۔ آپ پردے میں رہ کر کے یہ بتا دیں سارے زمانے میں ایک کعبہ ہے پردے میں ہے، ساری مسجدوں سے افضل ہے، سارے زمانے میں ایک کتاب ہے سب کے ساتھ رہتا ہے، لیکن غلاف میں ہے، پردے میں ہے، ایک دم در امتیاز پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری ماں اور بہنیں پردہ کریں، اسلام کی شہزادی اگر پردہ کرے، یہ کہہ دے زمانے میں بہت دھرم کی بچیاں ہیں لیکن میں اسلام کی شہزادی ہوں، نبی کے فرمان پر عمل کرتی ہوں، میرا بھی مقدر پردہ ہے۔ دیکھیں میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، وہ حضرت علی شیر خدا کی میں بات کر رہا تھا، وہ جملہ سن لیں۔ حضرت علی شیر خدا، داماد پیغمبر، فاتح خیبر، ان کی زندگی سے ایک واقعہ سن لے، بات ختم کر دیتا ہوں، ورنہ میں صوفی صاحب پر بولتا۔ اشارتاً میں نے جو باتیں کہی، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق دے، اور درمیان نے مجھ سے بولنے میں قصداً صوباً غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، سنیں۔ حضرت علی کا نام سنا آپ نے؟ ارے بولو یار، کہاں ہے کنجوسی کرت ہو یار، کمیٹی والے پیسہ بھی ہے وہی دے رہے ہیں، بیچارے کمیٹی والے سب کچھ کریں، آپ لوگ کیا کریں گے؟ کم سے کم آئی گئے، اللہ تعالیٰ جیسے بیٹھک دیے اسے مولک وہ منہ کچھ دیے ہے، بولو زور سے بولو یا رسول اللہ، ورنہ ہم کہوں گا بھاشا جانی تھے۔ مفتی صاحب کو جیسے ایک جملہ کہا گیا تھا، مفتی اختر صاحب، ہم کچھ نہ جانی تھے حضرت، تمہیں آوے کا بس، گاؤں کے باسے میں ہم کچھ نہ جانی تھے، تمہیں آوے کا بس، اور واقعی میں الحمدللہ وہ آج رات آئے گی آپ کے شہر میں، اور آپ کو علم سے ایسے معطر کر کے جائیں گے وہ کہ آپ کی زندگی آنے والی نسلیں یاد رکھے گی۔ واقعی میں ایک زمانے والا وقت کا سب سے بڑا مناظر کہلانے والا آپ کے شہر میں آیا تھا، اور آیا کیوں تھا؟ حضور خطیب البراہین کے نام پر آیا تھا، اور آپ کے بکھرے ہوئے بال کو ایسے سوارنے آیا تھا، صوفی صاحب کی زندگی سے پکڑا کر کے آپ کو غوث اعظم تک پہنچا کر کے جنت تک پہنچانے آیا۔ خیر وہ جملہ سنیں، حضرت علی غربت کا عالم ہے، حضرت فاطمہ کہتی جاؤ میری چادر بیچ دو، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، جاؤ میری چادر کو بیچ دو۔ حضرت علی چادر لیتے، چادر لینے کے بعد خدا کی ذات پر بھروسہ دیکھے حضرت علی کا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، جاتے ہیں بازار میں بیچتے ہیں، 10 درہم میں بیچا، اور خدا فرماتا ہے 1 دو گے تو میں 10 دوں گا، اور 10 دو گے تو 100 دوں گا۔ کس کا وعدہ ہے؟ ارے بولو یار کس کا وعدہ ہے؟ خدا کا نا، 1 دو گے تو 10 دوں گا، 10 دو گے تو 100 دوں گا، یہ خدا کا وعدہ ہے، لیکن ہاں جتنی عقیدت سے دو گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کو غور سے سنیں، حضرت علی شیر خدا ہے، اب لیتے ہیں وہ چادر کو، حضرت فاطمہ کی چادر لا کر بیچتے ہیں تو 10 درہم میں بکتا ہے، اس کے بعد بیچ کر کے جب واپس لاتے ہیں ایک غریب آتا ہے، کہتا ہے خدا کے نام پر دے دے، خدا کا نام پر دے دے۔ حضرت علی شیر خدا کیا کرتے آپ جانتے ہیں؟ پوری رقم
تھی جو پورے پیسے تھے, جو پورے درہم تھے, وہ اٹھا کر بھکاری کو دے دیتے ہیں. جب خدا کے نام پر مانگا تھا اس کو اٹھا کر جب دے دیتے ہیں نا, اس کے بعد آنے لگتے ہیں. تب ایک صحابی رسول مل جاتے ہیں, کہتے ہیں اے علی اس اونٹ کو خریدو گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہاں اونٹ کو خریدوں گا. تب پھر کہتے ہیں میرے پاس پیسہ تو ابھی نہیں ہے, بعد میں لے لیجئے گا. کہتے اداری ہی لے لو. ٹھیک ہے لے لو. حضرت علی شیر خدا اس سے 10 درہم میں خرید لیتے ہیں. اب لانے لگتے ہیں, دیکھتے کیا ہیں, راستے میں ایک صحابی پھر ملتے ہیں, کہتے ہیں اونٹ بیچو گے علی؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہاں اونٹ بیچوں گا. اب اونٹ کو بیچ دیتے, کتنے درہم میں دو گے؟ حضرت علی فرماتے آپ ہی بتاؤ کتنے درہم میں لوگے؟ تب پھر کہتے ہیں 110 درہم میں دے دو. تب پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے 110 درہم میں دے دیتا ہو. تب پھر دینے کے بعد واپس لانے لگتے ہیں. تب پھر دیکھتے کیا ہے, حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں. اب وہ 110 درہم لا ہی رہے تھے, جس صحابی سے خریدے تھے اس کو 10 درہم واپس کر دیتے ہیں. اب 100 درہم گھر کو لا رہے ہیں. لیکن ہاں اب یہاں ذہن پر ایک بات تو سوچ لے, حضرت علی شیر خدا گھر آ رہے ہیں. حضرت فاطمہ چادر دی تھی بیچنے کے لیے. حضرت فاطمہ جانتی تھی کہ یہ میری چادر اتنی قیمتی نہیں ہے, میری چادر اتنی قیمت کی نہیں ہے. حضرت فاطمہ جانتی تھی. حضرت فاطمہ کے گود میں جب وہ رقم ڈالتے ہیں, وہ درہم ڈالتے ہیں, حضرت فاطمہ سوال کر دیتی ہے, کہتے ہیں اے علی شیر خدا آپ تو جھوٹ نہیں بولیں گے, میرا ایمان یہ ہے, لیکن ہاں یہ آپ لائے کہاں سے ہیں؟ میری چادر تو اتنی قیمت کی نہیں تھی. اب دیکھیں آج کل کی بیویوں کا عالم کیا ہے, میرے آقا حضرت علی شیر خدا کی بیوی کا عالم کیا ہے, میرے آقا کی بیٹی حضرت فاطمہ کا عالم کیا ہے. آج کی بیوی چاہے جیسا پیسہ لاؤ چاہے جیسا, کیونکہ ایک لفظ ان کے ساتھ لگ گیا ہے, بے غم, جس کو کوئی نہیں غم. پیسہ کمائے ہم, ملک چھوڑے ہم, شہر چھوڑے ہم, برتن مانجے ہم, دوسرے ملک میں جائیں ہم, کپڑا دھوئیں ہم, اپنا کام کریں ہم, محنت کریں ہم, سب چھوڑ دے. بھیمنڈی کی زبان میں کہتا ہوں بیچارے لوم چلائے ہم, کاٹھی مشین چلائے ہم, چھوٹے چھوٹے روم میں جا کر اتنی جگہ پا کے سوئے ہم, محنت کریں ہم. وہ ہے بیگم جس کو کوئی نہیں ہے کم. یہ معاملہ آج کل کی عورتوں کا ہوتا ہے. کہتے ہیں فلانما پیسہ چاہے جیسے لے کر آنا, ایسے مت آ جانا. لیکن ہاں حضرت فاطمہ کہتی ہیں اتنی رقم کی تو میری چادر نہیں تھی, آپ اتنی رقم میں لائے کیسے, اتنا رقم لا کہاں سے رہے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے خدا سے تجارت کیا ہے. تب پھر حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں آپ خدا سے تجارت کر رہے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہاں ہاں. تب پھر حضرت فاطمہ کہتی ہے کیسے؟ تب پھر کہتے ہیں میرا خدا وعدہ کرتا ہے جب مجھے میری راہ میں 1 دے گا میں اس کو 10 دوں گا, جو 10 دے گا اس کو 100 دوں گا. تو ایسے ایسے معاملہ ہوا, اور خدا نے کہا تھا جب میری راہ میں آپ 10 دو گے تو میں 100 دوں گا. تو خدا کی راہ میں خدا کے نام پر میں نے ایک بھکاری کو 10 دیا تھا, اور خدا نے مجھے واپس 100 لوٹا کے بتا دیا. خدا بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا, بلکہ ایسا وعدہ لا شریک ہے, آپ کو رزق ایسی جگہ سے پہنچائے گا جہاں آپ کا ذہن بھی پہنچ نہیں. کیا بات ہے بھائی. ہم سب کو اس بات پر عمل کی توفیق عطا. آمین ثم آمین. بس اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس محفل کو زندہ باد پائندہ باد فرمائے. خاص کر کے ایسی محفلوں میں ہم سب کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر کے آج جو نوجوان محنتیں کیے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اس گاؤں کے جتنے لوگ اپنے اپنے حیثیت کے مطابق جن لوگوں نے حصہ لیا اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے. خاص کر کے یہاں کے علماء کرام پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے, رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حضرات محسن